بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کرتا دھرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور موت بھی عالیشان آنے کی پیشن گوئی کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 6,000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار ثقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہ سو سکے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچ گئے ان میں بہت سے اندھے ہو گئے، کچھ لوگوں کے چہرے بہت ہی بدصورت ہو گئے کہ ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی، کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے، اسی طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہو کر مر گیا۔ حضرت علامہ جوزی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے میں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین علیہ السلام کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب رات کا سما ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا کہ چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ بنا کر رکھ دیا۔ سعدی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی کہ آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ روایت میں موجود ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھماتا پھرتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا، تو بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز میں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اس دن سے میرے پاس دو بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن میں نے بدبختوں والی حرکت کی کہ میرا چہرہ سیاہ پڑتا ہی جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اس بوڑھے کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے پیخانے والی جگہ سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ واقعی سے منقول ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا تھا۔ جب اس شخص سے دریافت کیا کہ اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کی بینائی کیسے چلی گئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قاتلان حسین کے سر مبارک کو ذبح کر زمین پر بچھایا ہوا تھا، میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میری طرف پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمکتی ہوئی تلوار میری آنکھوں میں پھیر دی تھی، جس وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ روایت میں ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر علیہ السلام کے جسم پر تیر چلایا
بتایا تھا وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ میں جلا کر گرمائش دیتے تھے اور ہوا دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، اس کو ذرا برابر بھی سکون نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پیاس اتنی لگتی تھی کہ اس کو مشکوں کی مشکوں پانی پلا دیا جاتا تھا کہ پیاس کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی کرتا رہتا تھا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا تھا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پی پی کر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو دردناک موت ہو گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا، اس کے چہرے اور منہ سے بہت ہی بدبو آتی تھی جو کہ کسی سے بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا کے موقع پر دریائے فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ مولا حسین یہاں سے پانی نہ بھر کر لے جائیں۔ اس بندے نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے بہت ہی پیاس لگی ہوئی تھی، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہوں لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی جس کے کنارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ان لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا حسین کے ننھے اور پیاسے بچوں تک پانی نہیں جانے دیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔ میں نے خواب میں قطران پیا تھا کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی تو میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی تھی۔ اس دن سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے۔ قطران کی وجہ سے مجھ سے بہت ہی بدبو آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دن میں نے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد تم میرے پاس مت آنا۔ میں نے چند دن بعد سنا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں سزا نہ پالی ہو، ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔